بلوچ و اسلام۔ یہ ڈاکومنٹری بلوچوں کی دین اسلام کے خدمات پر مبنی ہے۔ عرب و اسلامی مورخ جناب مولانا عبدالحکیم بگٹی صاحب کے نظریات کے مطابق بلوچ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے دور سے دین اسلام سے منسلک تھے۔ اس حوالے سے عرب مورخ امام ابن عبد البر اپنی کتاب عرب الحجم صفحہ نمبر 31 پہ لکھتا ہے، جن کا اردو ترجمہ حضرت اسماعیل کو نبی بنا کر بھیجا قوم حمالک کی طرف۔ قوم حمالک یمن کے قدیم بستی صوبہ سبا کی طرف تھا۔ اس علاقے میں دو گروہ رہتے تھے، ان میں ایک گروہ سورج کا عبادت کرتا اور دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین سے منسلک تھا، جو مالک بن فام کا قبیلہ تھا، جن کا بیٹا سلیمہ بن مالک تھا، جو بعد میں عمان سے کرمان پھر کلات تک آئے۔ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ السبا آیت نمبر 20 میں یوں ذکر فرمایا، کیا سچ میں یہ وہی قبیلہ تھا جو دین ابراہیم سے منسلک تھے؟ اس حوالے سے عرب مورخ ابی المنذر سلمہ بن مسلم اپنی کتاب کتاب النساب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 237 میں لکھتا ہے، جب رات کے اندھیرے میں سلیمہ بن فہم نے کسی کو دیکھ کر دشمن سمجھ کر تیر چلائے، لیکن دشمن نہیں بلکہ ان کا والد مالک بن فہم تھا۔ مالک بن فہم زخمی ہو کر گر پڑے اور اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا، اے اللہ میرے بیٹے سلیمہ کو سزا دیں جس نے اپنے والد پر تیر چلائے۔ اس دعا سے ثابت ہو جاتا ہے کہ جس گروہ کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے قبیلہ مالک بن فہم کا تھا۔ یمن میں بت پرستی عروج پر پہنچ چکا تھا، جس کا ذکر حدیث مبارک صحیح بخاری 4623 میں ہے، اور عربی کتاب کتاب النساب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 2327 میں بادشاہ دارا کا ذکر کیا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب فارس میں ہخامنشی بادشاہ دارا بن دارا کا دور تھا، جو اسکان کا رہنے والا تھا، جو بعد میں سکندر مقدونیہ نے قتل کر دیا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے بلوچوں کا آسکانی قبیلہ اسی علاقے سے ہیں۔ بلوچوں کے قدیم اشعار جو 15 یا 16ویں صدی سے نسل در نسل سینہ در سینہ نئی نسل کو منتقل ہوتا آ رہا ہے، جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ہم بلوچ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاسبان تھے۔ بلوچی در چینل نے اس پہ تحقیق و مطالعہ کیا اور مواد اکٹھا کیا، لیکن کوئی ٹھوس ثبوت مل نہ سکا۔ البتہ جنگ خندق کے ایک حدیث مبارک صحیح بخاری 4102 میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بلوچی لفظ فرمایا۔ یہ حدیث مبارک جنگ خندق کھودنے کے وقت کی ہے، جب ایک صحابہ رسول حضرت جعفر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کا دعوت دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کھودنے والے سب صحابیوں کو کھانے کے دعوت پر مدعو فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا کھانے کے دعوت کے لیے لفظ سور کا استعمال فرمایا۔ مولانا عبدالحکیم بگٹی صاحب کے مطابق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ یہ لفظ عربی نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اگر ہم بلوچی زبان کا مطالعہ کریں تو یہ سور کا لفظ آج بھی کھانے کے دعوت کے لیے بلوچی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حدیث مبارک کے بلوچی لفظ سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ خندق کھودنے والے صحابیوں میں بلوچوں کی موجود ہونے کا اشارہ مل جاتا ہے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی لشکر ابو موسیٰ اشعری کی قیادت میں فارس کے اندر پیش قدمی کرنے لگا۔ اس وقت ساسانی سلطنت کا بادشاہ نویزگرد تھا، جس نے اسلامی لشکر کو روکنے کے لیے اپنی جنگجو کمانڈر رستم کو مقابلے کے لیے بھیجا، جس نے کئی مقامات پر اسلامی لشکر کو روکنے کی کوشش کی۔ رستم چاہتا تھا اسلامی لشکر سے صلح کرے، لیکن ایرانی بادشاہ نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ شدید لڑائی کے دوران رستم مارا گیا۔ ایرانی بادشاہ شدید صدمے سے دوچار ہوا اور ان کے وزیروں نے بادشاہ کو مشورہ دیا اور یہ کہہ کر کہا کہ ہماری مدد کو ایک اور رستم موجود ہے
جسے شاہ سوار کہتے ہیں۔ اس حوالے سے فارسی زبان میں ایک اشعار بھی ہے۔ بادشاہ ایران کی تمام تر امیدیں شاہ سوار سے وابستہ ہوئی، لیکن شاہ سوار کوئی اور فیصلہ کر چکا تھا۔ ساسانی سلطنت میں بلوچوں کے دو قبائل جت اور سیاپاد فوج میں اعلیٰ عہدوں میں فائز تھے۔ حرب مورخین نے انہیں زیابچہ اسوارن زت لکھا ہے۔ مولانا عبد الصمد اپنی کتاب میں اس کو سیاپادک لکھتا ہے، جس کا مطلب ہب سوار یعنی گھڑ سوار، زت سے مراد جت ہے۔ شاہ سوار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دعوت پر اسلام قبول کر چکا تھا اور ابو موسیٰ اشعری کو اپنے پیغامات بھیج کر اسلام قبول کیا۔ شاہ سوار اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ایک معاہدہ بھی طے پا گیا۔ جب شاہ سوار اسلام کا دعوت قبول کرنے سے پہلے اپنے قبائل کے معزز شخصیات اور ساتھیوں سے مشورہ کر رہا تھا، فیروز لولو نے، جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، وہ طاق میں رہ کر ایرانی بادشاہ کے لیے مخبری کر رہا تھا۔ خیر، شاہ سوار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہ کر اپنی ہی سلطنت اپنے بادشاہ ایرانی کے لیے باغی بن گیا۔ شاہ سوار اور ان کے قبائل کے لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جہاد میں مگن رہے۔ حکیم فردوسی نے اپنی کتاب شاہنامہ فردوسی میں لکھا کہ بادشاہ نے شاہ سوار کو طعنے بھی دیے، لیکن شاہ سوار حق کے راستے پہ گامزن ہو کر پورے عربستان میں اسلام کا جھنڈا بلند کرنے میں مگن تھا اور شام حلب میں آباد ہو گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر ہزاروں کے تعداد میں بلوچوں کو عراق میں آباد کیا۔ حرب مورخ یاقوت الحمری اپنی کتاب موجم البلدان میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 3420 میں لکھتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت کرمان فتح ہوا اور البرز کو پر کوئی بھی مذاہب کا عبادت گاہ نہ تھا۔ آگے لکھتے ہیں، البرز کو کی طرف جانا کسی کی بس میں نہ تھا، اگر کوئی جاتا تو واپس نہ آتا، اسے پکڑ کر اس کے سر کو پتھر سے کچل دیتے تھے۔ البرز کو بلوچوں کا علاقہ تھا۔ مولانا عبد الحکیم بگٹی صاحب کے مطابق بلوچ کوئی اور مذاہب سے نہیں بلکہ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دین سے منسلک تھے، اس لیے کوئی مذاہب کا عبادت گاہ نہ تھا۔ بلوچی زبان میں ابراہیم کو برہم اور دیگر مذہبی کتابوں میں ابرام یا برہم اور عربی میں ابراہیم کہتے ہیں۔ حرب مورخ یاقوت الحمری کتاب موجم البلدان جلد نمبر 4 اور جناب غلام رسول قلمتی صاحب کا کتاب رند و لاشار جنگ میں اس طرح لکھا ہے کہ بلوچ دنیا جہاں کے لوگوں سے زیادہ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو پسند کرتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ چاہتے تھے۔ بلوچوں کی یہ محبت، عزت و احترام دین اسلام کی وجہ سے نہیں بلکہ بلوچ فطرتاً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت خوش تھے۔ مولانا عبد الحکیم بگٹی کا کہنا ہے کہ بہادر ہی بہادر کا قدر کرتا ہے، ان کا رشتہ بہادری کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دور میں وزیر خزانہ بلوچ تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خدمتگار کا نام خمبر تھا۔ خمبر قدیمی بلوچی نام ہے اور بلوچی قدیمی اشعار میں ان کا ذکر موجود ہے۔ بلوچی ڈکشنری میں ان کا مطلب بآسانی سے مل سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خدمتگار خمبر بلوچ ہو۔ فتح ایران کے بعد شاہ سوار اپنے دیگر بلوچوں کے ہمراہ بڑی تعداد میں بصرہ میں جا کر آباد ہوئے اور انہوں نے بنی تمیم کی سرداری کو تسلیم کیا۔ مولانا نور احمد فریدی حرب مورخ بلازری کے حوالے سے لکھتے ہیں، بلوچوں نے پہلے بنی علازد سے برادرانہ عہد و پیمان کیا۔ پوچھا گیا کون سا قبیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خلفاء میں نسب سے زیادہ قرب رکھتا ہے
اور دونوں سے کس کا اثر زیادہ ہے؟ کھا گیا کہ بنی تمیم۔ بس انہوں نے بنی تمیم سے برادرانہ عہد و پیمان کر لیا۔ ان دنوں بنی تمیم کا سردار حنف بن قیس تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک بلوچ اکثریت بصرہ میں حنف بن قیس کے سرداری میں رہے، اور حنف بن قیس بلوچوں کے ساتھ سیستان میں رہے۔ پھر وہ عبداللہ بن عامر کو سیستان میں گورنر مقرر کر کے کثیر لشکر کے ساتھ بصرہ میں جا کر آباد ہوئے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آ گیا۔ اس زمانے میں بغاوتوں اور فتنہ نے سر اٹھایا۔ آخرکار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی حکومت سنبھالی اور انہوں نے اسلامی مرکز شام منتقل کیا۔ عراق و شام کے لوگ حضرت امیر معاویہ سے مل گئے۔ اسلام سے زیادہ لوگ قبائلیت کی طرف مائل ہوئے۔ شیعان علی اور شیعان معاویہ وجود میں آئے۔ ایک طرف لوگ حضرت امیر معاویہ کی بیعت کر رہے تھے تو کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر رہے تھے۔ حنف بن قیس اور ان کے والد قیس بن سعد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی اور ایک بااعتماد لوگوں کی بڑی لشکر تیار کیا۔ ان بااعتماد لوگ بلوچوں سے ہی منتخب کیے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام عراقی و شامی عربوں نے دھوکہ دیا تھا۔ یہ بلوچوں کا واحد دستہ تھا جو آخر تک وفادار رہا۔ کربلا کے واقعے میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں اسی دستے کے لوگ موجود تھے جو کہ بلوچ تھے، جن کا ذکر بزرگوں سے سینہ در سینہ ہم تک پہنچا ہے۔ جانزے بلوچ اپنے تحریر میں لکھتے ہیں کہ کربلا کے پرانے شہر کے جنوب میں پہلے ایک بستی ہوا کرتی تھی کہ جسے اغدل بلوچ کہا جاتا تھا۔ آج بھی عراق میں حضائے بلوچ کے نام سے ایک انجمن قائم ہے۔ سن 1898 عیسوی میں اغدل بلوچ بستی کی یاد میں ماتمی انجمن کی بنیاد رکھی گئی۔ ہو سکتا ہے یہ وہی بلوچ ہو جو بنو اسد قبیلے کے ساتھ کربلا کے شہداؤں کی تدفین کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہو۔ بنو اسد بنو تمیم قبیلہ ہے جن کا ذکر پہلے کر چکا ہوں۔ بلوچ اصل میں بلوچ کی عربی شکل ہے۔ عربی میں بلوچ کو بلوچی لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ جب حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بیٹے ضحاک بن قیس بنی تمیم کا سردار بنا، یزید کے بعد مروان خلیفہ مقرر ہوا، ایک دوسرے کے مخالف رہے۔ ضحاک کے لشکر میں ہزاروں کی تعداد میں بلوچ شامل تھے۔ اس حوالے سے قدیم بلوچی اشعار میں ضحاک کا ذکر موجود ہے، آپ اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں۔ خیر، ضحاک اور ان کے لشکر پر دھوکے سے حملہ کیا گیا۔ ضحاک کے ساتھ عرب سمیت کئی بلوچ بھی مارے گئے۔ امیر حمزہ بلوچ نے مروان کا مخالف کر کے ضحاک کی حمایت کی۔ 673 ہجری میں ضحاک کے مارے جانے کے بعد بلوچ اکثریت کے ساتھ بمبور اور سیستان اپنے وطن واپس آ گئے، جن کا ذکر قدیم بلوچی اشعار میں کیا گیا ہے۔ یزید اور ان کے عامیوں نے ضحاک کے بعد بھی بلوچوں کو چن چن کر قتل کر دیا۔ جناب غلام رسول کلمتی صاحب اپنی کتاب رند و لاشار جنگ میں لکھتے ہیں، بلوچ تاریخ میں دو امیر حمزہ گزرے ہیں، حمزہ بن مختار اور دوسرا حمزہ بن ابراہیم۔ عرب مورخ ابن خلدون اپنی کتاب میں امیر حمزہ انشاری لکھتا ہے، دوسرا امیر حمزہ عباسی خلیفہ کے گورنر عیسیٰ بن علی کے خلاف فوج کشی کر کے ان کو شکست دی۔ عباسی خلیفہ ہارون رشید کو خود چل کر ان علاقوں پہ آنا پڑا۔ امیر حمزہ کو جنگ بند کرنے کے لیے خط بھی لکھا۔ امیر حمزہ دوم نے ان خط کا جواب بھی دی۔ بنو امیہ کے دور میں مقران کے حاکم محمد بن ہارون النمری حجاج بن یوسف کے حکم پر 15,000 سپاہیوں پر مشتمل دیپل سندھ کی طرف گامزن ہوئے۔
اور بلوچستان کے علاقے بیلا تک آئے اور ان کا مقبرہ آج بھی بیلا لسبیلا کے مقام پر ہے۔ ان داستان کا ذکر عرب مورخین ابن خلدون کتاب فتویٰ البلدان، کتاب النساب العرب، مولانا نور احمد فریدی کا کتاب بلوچ قوم اور اس کی تاریخ، بلوچی زبان کے رائٹر جناب اسحاق بلفتی کا کتاب گنج کاروان میں ذکر موجود ہیں۔ مولانا عبدالحکیم بگٹی صاحب کے مطابق تقریباً بلوچ 100 سال تک صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سیکھتے تھے اور سکھاتے تھے۔ بعد میں 4 اماموں نے دین اسلام کے احکامات کی ذمہ داری لی تو بلوچ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے احکامات سے منسلک رہے۔ 150 ہجری سے لے کر آج تک یعنی 1300 سال ہو چکے ہیں بلوچ سنی عقیدہ پر قائم ہیں۔ بلوچوں کا ایک قبیلہ ٹارپور سندھ میں آباد ہوئے جو سندھ کے مشہور حاکم بھی رہ چکے ہیں، جس میں میر فتح علی خان ٹالپور ان کے بھائیوں رشتہ داروں نے شیعہ فرقہ قبول کر کے ان سے منسلک ہو گئے۔ ان کے سوا دنیا میں کہیں بھی بلوچ بستے ہیں وہاں بلوچ کثیر تعداد میں سنی فرقہ سے منسلک ہیں۔ سن 1623 عیسوی میں یعنی 400 سال پہلے ابو سعید بولیدی نے ذکری فرقہ کا بنیاد رکھا۔ بلوچستان کے بادشاہ نصیر خان نوری نے احمد شاہ ابدالی کے ساتھ ہندوستان کے پانی پت میں اسلام کا جھنڈا بلند کیا، جن کا ذکر صادق علی خان کا کتاب تاریخ بلوچان ہند میں موجود ہے۔